بھی مجھے ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے ایڈوکیٹ انس غازی صاحب نے، سینئر قانون دان ہیں، سابق سیکرٹری ہیں لاہور ہائی کورٹ بار کے۔ انس بھائی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہے؟ خیریت سے؟ ہم ٹھیک ٹھاک ہیں جی الحمدللہ فائن۔ انس بھائی کیسے دیکھ رہے ہیں آج کی سپریم کورٹ کی ہیئرنگ کو؟ یہ جو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے التوا کا کیس ہے سپریم کورٹ میں، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیے حیدر صاحب، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جن اداروں نے جو آئین کے تحت بنے ہوئے آپ کے آئینی ادارے ہیں اور جن کے اوپر آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ اس آئین کا تحفظ کریں گے، جیسے کسی بھی میں بڑی سادہ اکثر مثال دیتا ہوں جو ہمارے لاء کالج کے اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں کہ جیسے کسی ریلیجن کا کوڈ ہوتا ہے نا، تو اسی طرح سیاست کا یا ریاست کا کوڈ جو ہے وہ اس کا آئین ہوتا ہے۔ جی، تو آپ کے پاس ایک انڈسپیوٹڈ آئین موجود ہے سنس 1973، تو اس آئین کے تحت یہ سارے ادارے آپ کے وجود میں آئے ہیں، اور اسی آئین میں ان تمام اداروں کا طریقہ کار، ان کی کانسٹیٹیوشن اور ان کی فنکشننگ، دونوں چیزیں اسی آئین کے تحت بتا دی گئی ہیں کہ کس ادارے کا کیا کردار ہے اور وہ ادارہ کس کے تحت اور کیسے کیسے کردار ادا کرے گا، بڑا واضح کر دیا گیا ہے۔ اب اس کو افسوس کی بات یہ ہے کہ جب کوئی ریاست جو ہے، کوئی اسٹیٹ جو ہے وہ انارکی کی طرف جاتی ہے، تو اس کا سب سے پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے جو ادارے ہیں وہ یا تو اپنا کام پراپر نہیں کرتے اس بتائے ہوئے طریقہ کار آئین کے مطابق، یا ادارے آپس میں تصادم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ دو صورتیں ہوتی ہیں جس کے بعد پھر عوام کا اداروں کے اوپر سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ اب بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ جب آپ کے آئین میں بڑا واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے کہ جب بھی کہیں اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی یا انتخابات اپنی مدت کے مطابق کروائے جانے ہوں گے، کوئی بھی اسمبلی جو ہے وہ اپنی مدت جو معینہ پوری کر لے گی، تو اس کے بعد عبوری جو ہے وہ سیٹ اپ ہوگا، عبوری حکومت ہوگی، اور عبوری حکومت جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ 90 دن کے لیے آئے گی، اور 90 دن میں وہ الیکشن جو ہے اس کے لانے کا مقصد یہ ہے کہ جب عبوری سیٹ اپ آئے تو وہ جو اس وقت گورنمنٹ جو ہے یا ان پاور جو ہے، جو پولیٹیکل پارٹی ٹریجری بینچز پہ بیٹھی ہے اور جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان دونوں کی مشاورت سے عبوری سیٹ اپ آ جائے۔ یہ بھی آپ کے آئین میں اس کا طریقہ کار بتا دیا، واضح کر دیا کہ جناب جو حکومت ہے وہ اور جو اپوزیشن لیڈر ہے اور اپوزیشن کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کی مشاورت سے اور ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ سے عبوری سیٹ اپ آ جائے گا۔ جب عبوری سیٹ اپ آ گیا تو آئین آپ کا کہتا ہے کہ وہ 90 دن کے لیے آیا، اس میں کسی جگہ پر کوئی اور گنجائش، کوئی اور اس میں کوئی لچک یا مزید تشریح کی گنجائش نہیں ہے۔ انٹرپریٹیشن آف کانسٹیٹیوشن یا انٹرپریٹیشن آف اے پرٹیکولر پروویژن اور آرٹیکل آف دی کانسٹیٹیوشن یا اینی لا، وہ دیٹ از ریکوائرڈ کہ جہاں پر کوئی ایمبیگوٹی ہو، جب کوئی آئینی یا قانونی کلوز جو ہے یا اس کی شک جو ہے وہ خود بہت ایکسپلینیٹری ہو، واضح ہو، اس میں کسی کلیئر ہو اور اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہ ہو، اور ایسا نہیں کہ وہ ابہام اب پیدا ہو گیا ہے، وہ تو جب سے آئین بنا پچھلی 4 دہائیوں سے بڑا واضح ہے، 5 دہائیوں، تو اس میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ اس کو بلا وجہ کنٹروورشل کریں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جب اس کا طریقہ کار وضع کہ 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں تو ہونے ہیں، جس طرح کی اس میں تعویلات یا جس طرح کے ایکسکیوزز انفارچونیٹلی حکومت کی جانب سے دیے جا رہے ہیں کہ کبھی کہا جا رہا ہے پیسے نہیں ہیں، جبکہ باقی تمام حکومتی فنکشنز کے لیے پیسے ہیں، وہ 10 ارب روپیہ 20 ارب کا تخمینہ ہے، الیکشن کا خرچہ ہے، 10 ارب روپیہ تو صرف ایک لیپ ٹاپ سکیم کے لیے حکومت نکال رہی ہے، خرچ کر رہی ہے، 90 ارب کی دیگر ترقیاتی سکیمز ہیں MNAs کے لیے، ترقیاتی سکیمیں بھی چل رہی ہیں، ان پہ بھی اربوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے۔ لیکن جس چیز نے اس ملک کو بچانا ہے، اس ملک کے اداروں کو بچانا ہے، عوام کا اداروں کے اوپر اعتماد بحال رکھنا ہے یا سموتھ فنکشننگ کرنی ہے، وہ اس کام کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اور سیکیورٹی اداروں کا یہ کہنا کہ ہم سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے، اٹ سیلف از اے وائلیشن آف دی کانسٹیٹیوشن۔ اب اس کے بعد بات آ جاتی ہے کہ جب آپ کے ملک کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ پولیٹیکل میچورٹی کا ثبوت نہ دیں، آپ کے جو سیاسی جماعتوں کے قائدین ہیں وہ پولیٹیکل میچورٹی کا ثبوت نہ دیں، تو اس سے ریفلیکٹ یہ کرتا ہے کہ شاید یہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں یا ان کے جو قائدین ہیں وہ اس ملک کے ساتھ، اس ملک کے اداروں کے ساتھ اور اس ملک کے آئین کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔
ان کو اس بات سے فرق ہی نہیں پڑتا کہ یہ ملک جو ہے وہ تباہی کی طرف چلا جائے، یہ اکنامکلی جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے، یہ سوشلی ڈیفالٹ کر جائے، یہ کسی بھی حوالے سے یہ ملک جو ہے وہ اس کے تباہ ہو جائے، ان کو ان کے کان پہ جوں نہیں دینگتی، ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ ان کے کوئی سٹیکس نہیں ہے یہاں پہ. بالکل ٹھیک. جو بھی آپ کے پولیٹیشنز ہیں، جو بھی سیاسی جماعتیں ہیں، ان سب کو پتا ہے کہ اگر اس ملک کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، یہ بیچاری 22 کروڑ عوام ہے، یہ آپس میں لڑ کے یا بھوک سے مرے گی، ہم اسی وقت چارٹرڈ پلین کرائیں گے، باہر چلے جائیں گے، کیونکہ ہماری جائیدادیں بھی باہر ہیں، ہمارے بچوں کی نیشنلٹیاں بھی باہر کے ملکوں کی ہیں، وہ بھی سارے لندن امریکہ کے نیشنل ہیں، ہمارے گھر بھی وہاں ہیں، ہمارے کاروبار بھی وہاں ہیں، ہماری جائیدادیں بھی وہاں ہیں. تو ملک جو ہے وہ جس طرح سے بھی ڈیفالٹ کر جائے، یہاں پر انارکی پھیل جائے، ان کو اس بات سے غرض نہیں. تو افسوس کی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ ایک ادارہ بچا تھا کہ جس کی طرف شاید عوام کو امید تھی. ٹھیک ہے انس بھائی، ابھی یہ جو سپریم کورٹ والا جو آپ نے ذکر کیا، میں آپ سے سوال بھی کر دوں. ابھی ایک بڑی کلیئر ڈویژن ایک تو سپریم کورٹ کی نظر آ رہی ہے جی. سیکنڈلی ساتھ ضمنی سوال یہ بھی کہ جس طریقے سے ججز کو لے کر باتیں ہو رہی ہیں، آج چیف جسٹس صاحب نے ذکر بھی کیا اس کا، یہ کیا تاثر دے رہا ہے باہر؟ کیونکہ ابھی آپ نے جس طرح کہا کہ ایک واحد ادارہ وہی بچا تھا جس کی طرف سب کی نظر ہے کہ اس سے شاید جو فیصلہ ہوگا وہ حالات کی بہتری کی جانب لے کر جائے گا ملک کو. جی وہ اسی لیے نا میں نے ابھی جو گزارش کی، سوال آپ کا میں سمجھ گیا تھا، لیکن جتنی میں نے یہ بھی آپ کو ایک وضاحت کی تمہید باندھی، اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ بات یہ ہے کہ جب آئین بھی واضح ہے، آئین کی شکل بھی واضح ہے، تو پھر اس کے بعد بھی اگر اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا تو پھر یہی آئین 73 کا آئین ہی اس بار کی جو ہے وہ آپ کو اپرچونٹی دیتا ہے کہ اگر کسی ادارے نے اپنا آئینی اختیار غلط استعمال کیا یا ادارے نے اپنا آئینی اختیار استعمال نہیں کیا، دونوں صورتوں میں جو ہے وہ اگلا فورم کیا ہے، وہ ہے آپ کے ملک کی سب سے بڑی عدالت، وہ عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ ہے جی. اور سپریم کورٹ کیا کرے گی؟ سپریم کورٹ یہ کر سکتی ہے کہ جو اس کے پاس آئینی اختیار ہے کہ اگر کسی آئینی پروویژن کی، آئین کے آرٹیکل کی کوئی وائلیشن ہو رہی ہے یا اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا جو کہ کوئی ادارہ کرنے کا پابند ہے، تو سپریم کورٹ اس کو ڈائریکشن دے گا کہ بھئی آپ جو آئین میں بڑا واضح وضع کردہ آپ کا کردار ہے کہ آپ نے 90 دن میں الیکشن کروانے، آپ وہ الیکشن کروائیں. بالکل ٹھیک. اس میں کوئی امر مانے نہیں ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور کسی قسم کا. اب اگر ادارہ اپنا آئینی اختیار یا اپنی آئینی ذمہ داری ادا کرنے سے انکار کر دے تو پھر بھی آپ کے پاس ظاہر سپریم کورٹ ہی بچتی ہے کہ جو اس ادارے کو جو ہے وہ ڈائریکشن کی اگر وائلیشن ہوتی ہے تو وہ اس ادارے کی سرزنش کرے، اس ادارے کو یا جو آئینی تقاضا پورا نہیں کیا جا رہا اس میں جو بھی ادارے اور جو بھی کردار ملوث ہوں ان کو جو ہے ان کی سزا کا تعین کرے. اور سزا کیا ہے؟ ظاہر اگر سپریم کورٹ نے ایک ڈائریکشن دیا ہے، ایک آرڈر دیا ہے اور اس کی کمپلائنس نہیں ہوتی تو ظاہر ہے وہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے. بالکل ٹھیک. تو انفارچونیٹلی اب ہوا یہ ہے کہ چونکہ ایک چیز بڑی سامنے جا گئی، پاکستان کی عوام کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ جو حکومتی اس وقت ادارے ہیں اور جو حکومت ہے وہ کسی بھی طرح سے جو الیکشن کروانا ہے اس میں وہ سیریس نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اور اس کے لیے جتنی بھی صورتوں میں کوئی رکھنا ڈالا جا رہا ہے یا جو بھی اس کے اندر ایکسکیوزز دیے جا رہے ہیں وہ بڑے چائلڈش ہیں، بڑے میچور ہیں. سمجھ آ رہی ہے ایک بات واضح ہے کہ حکومت اور حکومتی ادارے الیکشن کروانا نہیں چاہتے، اس میں سیریس نہیں. اور اب آ جا کے جب انہیں لگا کہ سپریم کورٹ شاید اپنا آئینی کردار ادا کرے گی تو انہوں نے وہی کیا کہ جو ماضی میں ہوتا رہا ہے، جو 90 کی دہائی میں ہوتا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کو ڈیوائیڈ کر دو، سپریم کورٹ کو کنٹروورشل کر دو. پہلے اس کے جو ہے وہ ججز کو کے اوپر کوئی آپ الزامات لگائیں، پھر شروع کریں آپ اس کے جو فیصلے ہیں ان پہ تنقید کرنی، جو کہ چلو آئینی حق، وہ ایک قانونی بات ہے. اگر آپ کو کسی فیصلے پہ اعتراض ہے اور آپ اس فیصلے پہ آئینی حد کے اندر رہتے ہوئے، ایک قانونی اخلاقی حد میں رہتے ہوئے کہ یہ ہمیں اس میں جو ہے ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، ہم اس کا آرڈر کو چیلنج کر سکتے ہیں، ہم اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں، وہ ایک اور بات ہے. لیکن آغاز کیا جاتا ہے کہ فیصلوں کے اوپر ڈائریکٹ تنقید جو ہے، فیصلے کے اوپر نہیں، فیصلہ کرنے والوں پر تنقید تصویریں لگائی جاتی ہیں، ججز پہ تنقید شروع کر دی جاتی ہے تاکہ پہلے ماحول بنایا جائے، ایک بیانیہ بنایا جائے
کہ ججز کو کنٹروورشل کر دیا جائے. اگر اس سے بھی کام نہیں بن رہا تو پھر یہ کریں کہ ججز میں ڈویژن پیدا کر دیں, جو کہ آپ کو یاد ہوگا 1997 میں 90 کی دہائی میں کیا گیا, جس طرح سے سپریم کورٹ پہ حملہ آور ہوئے حکومتی عہدیداران, ممبر نیشنل اسمبلی وہ ہوئے, اور اس کے بعد جو ہے وہ سپریم کورٹ ڈیوائیڈ کر دے, وہاں کوئٹہ میں بینچ بنا دیا گیا, جو سجاد علی شاہ والا سارا آپ جانتے ہیں تاریخ میں ہے. تو ابھی دوبارہ بھی شاید اسی قسم کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے, جو بڑا انفارچونیٹ ہے. اور اس میں شاید جو ججز بھی کسی بھی ادارے کے کہنے پہ یا کسی بھی جس کو ہم سو کالڈ ملک میں ہمارے اسٹیبلشمنٹ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, اگر ان کے کہنے پر بھی کچھ ادارے کام کر رہے ہیں, یا ججز صاحبان انفارچونیٹلی, جو شاید بڑے دکھ کی بات ہے کہ جیسے اب جسٹس شاہد وحید صاحب نے بڑا خوبصورت انہوں نے ڈسینٹنگ نوٹ دیا ہے کل, کہ اگر آپ کو کسی تحفظات ہیں سپریم کورٹ کے کسی جج کو, تو ججز کا جو ایک طریقہ کار ہے یا ججز کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ یہ ان کو دیتا ہے انسٹرکشن کہ آپ ایک کورٹ میں جو لائیو ایشو ہے یا جو اس وقت آپ کے پاس کیس چل رہا ہے, آپ مناسب نہیں سمجھتے اس میں بیٹھنا, تو آپ اس بینچ سے علیحدہ ہو جائیں. بالکل ٹھیک. تو وہ تو آپ کے پاس اختیار بھی ہے اور اخلاقی جواز بھی ہے کہ آپ اس بینچ سے اپنے, اگر آپ کے تحفظات ہیں تو آپ اس بینچ پہ بیٹھے ہی نا. لیکن اگر آپ اس بینچ میں بیٹھ جاتے ہیں آ کے, اور اس کے بعد آپ کچھ اس طرح سے رویہ اختیار کرتے ہیں, تو اس سے پھر جو ہے وہ ادارہ بھی انڈرمائن ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اس سے پھر اس ادارے کے اوپر مزید عوام کو یا دوسرے لوگوں کو انگلیاں اٹھانے بالکل ٹھیک. انس بھائی کرنے کا موقع میرے پاس وقت کم ہے. ایک کنٹروورشل کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے ججز سے, ہمیں یہ توقع نہیں تھی کہ جو کام سپریم کورٹ ججز کر رہے ہیں اس سے وقت تو گزر جائے گا. حیدر صاحب میں عرض کروں یہ ٹائم تو گزر جائے گا جیسے بھی ہے, لیکن تاریخ جو ہے نا, مورخ جو ہے وہ پھر آپ کے جو سپریم کورٹ کے ججز جو شاید اس وقت مناسب رویہ اختیار نہیں کر رہے اور اپنے ہی ادارے کو کنٹروورشل کر رہے ہیں عوام کی نظروں میں, دنیا کی نظروں میں, کل کو پھر مورخ ان کو معاف نہیں کرے. اچھا, اور ان کا یہ منفی کردار ہمیشہ, جیسے وہ جسٹس منیر کا آج تک ذکر ہوتا ہے, باقی ججز صاحبان کا ہوتا ہے کہ جنہوں نے ادارے کی تذلیل کروائی, ادارے کو انڈرمائن کروایا, وہ ان کا بھی نام انہی حروف میں لکھا جائے گا. وہی ڈسکس ہوگا. بالکل. انس بھائی آخر میں مجھے شارٹلی بتائیے گا, آپ کے نزدیک کرنٹ سینیریو میں یہ جو بڑی ڈیمانڈ آ رہی کہ فل کورٹ بینچ بنایا جائے, ابھی میری خالد رانجھا صاحب سے بھی بات ہوئی, وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ شاید اب سینیریو جس طرف چلا گیا ہے ایسے میں بہتر یہی ہوگا کہ فل کورٹ بینچ تشکیل دے دیا جائے. مختصراً بتائیے گا آپ کی رائے میں کرنٹ سینیریو میں اس کی ضرورت ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہی جو اب 3 رکنی بینچ اس کو فیصلہ سنا دینا چاہیے تاکہ مزید وقت ضائع نہ ہو؟ جی دیکھیے, میں نے حیدر صاحب بڑی تفصیل شاید کوشش کی آپ سے بیان کروں کہ جب آئین ہی واضح ہے اور جس کام کے لیے آئین واضح ہے, آئین کی شکیں واضح ہیں کہ جناب عبوری حکومت آئی ہے اور عبوری حکومت 90 دن کے لیے آئی ہے, اور اس کے 90 دن میں لانے کا مقصد یہ ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات کا انعقاد کروائے. تو پھر اس کے لیے اب آپ نے اگر اپنے ادارے کو سپریم کورٹ کے ججز کو کنٹروورشل کر دیا, ایک لائن ڈرا کر دی ہے کہ یہ فلاں ججز جو ہیں یہ تو اپنے ہی ادارے کے سربراہ چیف جسٹس کے خلاف ہیں, یا یہ چیف جسٹس کے جو ہے وہ کی سوچ کے خلاف ہیں, وہ اس کے اوپر ڈائریکٹ چیف جسٹس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں, تو ایسی صورت میں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی فل کورٹ کا جواز بنتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور چیف جسٹس صاحب کو قطعی طور پہ بلیک میل نہیں ہونا چاہیے, کسی صورت میں چیف جسٹس کو بلیک میل نہیں ہونا چاہیے. چیف جسٹس اپنا آئینی کردار جو ادا کر رہے ہیں ان کو ادا کرنا چاہیے, اور بڑا ڈیسائسو ہو کے, اسرٹیو ہو کے ادا کرنا چاہیے. بالکل. کوئی میں نہیں سمجھتا, ہم تو طالب علم ہیں قانون کے, کہ چیف جسٹس صاحب کیوں اس طرح کی معاملات میں جو ہے اپنے ادارے کو اور زیادہ کنٹروورشل کریں اور فل کورٹ کی طرف جائیں. کیا عدالت نے, سپریم کورٹ نے سیاسی جماعتوں کی یا سیاسی جماعتوں کے جو لیڈران ہیں ان کی خواہشات پہ چلنا ہے؟ ان کی خواہش کے مطابق سپریم کورٹ پہ چلنا ہے؟ بالکل ٹھیک ہو گیا. ابھی تک چاہے کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں ہوئی ہے, جی, کوئی آئینی ترمیم نہیں سامنے آئی ہے, اگر کوئی سپریم کورٹ کے لیے رولز بنائے جا رہے ہیں تو وہ سپریم کورٹ تو دیکھے گی کہ سپریم کورٹ کے تو اپنے رولز ہیں. سپریم کورٹ نے اپنے رولز قانون کے مطابق خود وضع کرنے ہیں. بالکل ٹھیک. نہ کہ سپریم کورٹ کو بنا کے دیے جائیں گے کہ جی ہم نے بنا دیا آپ اس کے مطابق چلیں.
بالکل ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو ویری مچ انس بھائی. چیف جسٹس صاحب کو فوری طور پہ فیصلہ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, اور جو ججز ان کے پاس اویلیبل ہیں انہی ججز کو سامنے رکھ کے فیصلہ کر دیں, کیونکہ یہاں پر کسی طور پہ بھی کوئی فل کورٹ کی ضرورت نہیں ہے, بالکل اور ٹھیک, نہ کسی کی خواہشات پہ فل کورٹ بنائی جانی. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو ویری مچ انس بھائی, آپ نے پروگرام کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا. ناظرین, ایڈوکیٹ انس غازی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ماہر قانون ہیں, انہوں نے بڑا تفصیلاً اپنی رائے سے ہمیں آگاہ